اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضل کہ وہ کسی کو گمراہ کرے قومن کسی قوم کو بعد اس کے اس ہداہم جب ان کو ہدایت دے چکے حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ یہاں تک کہ خوب واضح کر دے لہم ان کے لیے کہ ما یتقون کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی یحیی وہی زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہی مارتا ہے وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار. لقد تاب اللہ البتہ تحقیق تاب اللہ کا مطلب ہے مہربان ہوا. اس کے اور بھی آپ نے مطلب پڑھے ہوں گے, یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس کا مطلب کہ مہربان ہوا اللہ علی النبی نبی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والمہاجرین اور مہاجروں پر والانصار الذین اور انصار پر وہ انصار جنہوں نے نتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. کس میں یہ غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے پیروی کی یعنی ساتھ دیا فی ساعۃ العسرۃ اس تنگی کے وقت میں تنگی کی گڑی میں من بعد اس کے ما قادا قریب تھا یہاں بھی اس کا مطلب یہ آئے گا ما قادا قریب تھا یزیغو کہ ٹیڑے ہو جاتے قلوب دل فریقن ایک فریق منہم ان میں سے ثم تاب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کیا یا انہو بے شک وہ اللہ بہم ان پر رؤوف الرحیم بڑا ہی شفیق اور بڑا مہربان ہے. تو دیکھیں یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا غزوہ تبوک میں نکلنے کا, کیونکہ جو دوسری طرف جماعت تھی وہ بہت بڑی تھی اور طاقت والی تھی اور تعداد ان کی بہت زیادہ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا کہ سب لوگ نکلیں. تو اب کیا ہوا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے, اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے دل تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوئے. یہ ان کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ کہ کچھ وہ تھے جنہوں نے فوراً پیروی کی اس تنگی کی گڑی میں, اور کچھ ایسے تھے ما قاد یزیغ کہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو جاتے قلوب فریق من ان میں سے ایک فریق ہے یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈاوا ڈول ہو گئے کیونکہ اس وقت جو تھا غزوہ تبوک بڑی سخت گرمی میں ہوا تھا. پھل جو تھے تقریباً پک چکے تھے, ٹھیک ہے, فصلیں تیار ہو رہی تھی یعنی بالکل پکنے کے قریب تھی, اور گرمی اس قدر شدید تھی کہ اس وقت نکلنا بڑا سخت مشکل تھا. ان کے دل تھوڑا سا ان کے دل میں خیال آیا لیکن پھر یہ تیار ہو گئے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم پھر اللہ ان پر مہربان ہوا کہ ان کو نکلنے کی توفیق ملی, کیونکہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک وہ اللہ بہم رؤوف الرحیم بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ ایک اور جو لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے, انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے ہم نہیں کھولیں گے. اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر اللہ کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا. اچھا, اس کے علاوہ 3 لوگوں کا جو ذکر آ رہا ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگ جو تھے پکے سچے وہ بھی رہ گئے تھے. اب یہ ان 3 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثۃ الذین اور 3 وہ جو خلفوا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. 3 لوگ پکے سچے تھے, ایمان والے تھے, یہ لیکن پیچھے چھوڑ دیے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت یہاں تک کہ تنگ ہو گئی علیہم الارض ان کے اوپر زمین بما رحبت باسباب کشادگی کے. یہ آپ واقعہ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے اوپر زمین کیسے تنگ ہو گئی. وضاقت اور تنگ ہو گئی علیہم ان پر انفسہم انہی کی جانیں. وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ ملجا من اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں الا الیہ مگر صرف اس اللہ ہی کی طرف ہے. ثم پھر تاب علیہم پھر رجوع کیا اللہ نے یا مہربان ہوا اللہ ان کی طرف لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لے. ان اللہ بے شک اللہ هو التواب الرحیم وہ بڑا ہی توبہ کرنے والا رحم کرنے والا. یہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا لمبا ہے تو میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں. یہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ ہے, اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ مخلص تھے, یہ انہوں نے دین کی بہت زیادہ خدمات کی تھی. ان میں سے آپ ان کا نام یہ حضرت کعب بن مالک تھے ایک, ٹھیک ہے, ایک صحابی, اور یہی یہ روایت بیان کر رہے ہیں
یہ جو روایت آپ کو بتانے لگی ہوں یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک تھے، اور دوسرے تھے مرارہ بن ربی، اور تیسرے تھے حلال بن امیہ. تو ان میں سے جو سب سے جوان تھے وہ کعب بن مالک تھے. یہی یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ 3 صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. اور آپ نے پیچھے پڑھا یہاں پہ قرآن مجید کے اندر آپ نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی. یہ بہت لمبی ہے، میں آپ کو مختصر تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے، جب واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی کسی غزوے سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایسے ٹائم آتے تھے جیسے صبح کا ٹائم ہو 8 یا 9 بجے کے قریب. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کی طرف جاتے تھے اور پھر وہاں سے پھر بعد میں اپنی ازواج کی طرف جاتے اور ان سے ملاقاتیں کرتے، ٹھیک ہے، سب سے ملتے. تو اسی طرح جب غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسجد میں گئے اور آپ نے 2 رکعتیں ادا کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے، اور جب آپ مسجد میں بیٹھے تو آپ کو پتا کہ کیا ہوا، جیسے ہم نے پیچھے کتنا منافقین کے بارے میں پڑھا. تو منافق جو تھے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھیں مسجد کے اندر جھوٹی قسمیں کھائی اور اپنے عذر پیش کیے اور کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم جانا چاہتے تھے، ہم نہیں، جھوٹی قسمیں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو، اب آپ کا جیسے آپ نیت کی بات کر رہے تھے ابھی، تو ہمیں تو یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کی ظاہری اور جھوٹی قسمیں، انہوں نے قسمیں جو کھا لی تھی، تو آپ نے ان کے اس عذر کو قبول کیا اور ان کی دل کی حالت وہ اللہ کے سپرد کر دی کہ اللہ تو جانتا ہے ان کے معاملے. ایسے ہی پھر یہ جو لوگ تھے انہوں نے تو آ کے اپنے سارے عذر پیش کر لیے اور آپ کو پتہ ہے 7 جو رہ گئے تھے انہوں نے ستونوں سے باندھ لیا تھا، وہ پھر اللہ کا حکم آیا وہ بھی آپ نے کھول دیا. اور پیچھے کون رہ گئے؟ یہ 3 لوگ، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ایک اور صحابی جن کا نام حلال بن امیہ. یہ تینوں رہ گئے تھے. اب یہ تینوں نہیں آئے. یہ تینوں کیوں نہیں آئے؟ اچھا، کسی نے ان سے کہا کہ آپ، یہ حضرت کعب بن مالک یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، ایسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گیا تو میرا دل بڑا غمگین تھا. کیوں کہ اب میں کیسے جاؤں گا، کیسے اپنی عذر تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں میرے پاس 2 سواریاں تھی، کوئی مالی حساب سے بھی میں ٹھیک تھا، طاقت بھی تھی میرے اندر. اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے میں سارے غزوات میں شامل تھا، لیکن اس میں نہیں جا سکا. اور وجہ مال، وجہ سواریاں بھی تھی، طاقت بھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اچھا میں جہاد کی تیاری کرتا ہوں. پھر مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ نے اعلان پہلے کیا تھا تاکہ یہ مسلمان تیار ہو جائے. پھر یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. انہوں نے سوچا، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے سوچا میں چلا جاؤں گا. انہوں نے سوچا اچھا، پھر ان کو خبر ملتی رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ پہنچ گیا. انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں، میرے پاس سواریاں ہیں نا، میں چلا جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا. پھر کیا ہوا کہ ان کو توفیق نہیں ملی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اچھا، جب یہ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب یہ جو حضرت کعب بن مالک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھتے تھے کہ مدینے میں کون رہ گیا. اور پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ مدینہ کے اندر وہ لوگ رہ گئے تھے جو جھوٹے عذر پیش کرنے والے تھے، جو نبی کے پاس آتے تھے، ہاں منافقین تھے. اور پہلے بھی تو آپ کو پتا نا عذر پیش کرتے تھے. اب ان کو یہ اتنا فکر ہوتی، اور پھر اور دیکھتے تو وہ لوگ ہوتے تھے جو معذور تھے، یعنی جو جا ہی نہیں سکتے تھے. اب ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں نہیں جا سکا. یہاں تک کہ آپ سے واپس آ گئے اور آپ مسجد میں بیٹھے اور منافقین نے آ کے آپ کے پاس عذر پیش کیا، آپ نے مان لیا ان کے عذر جو بھی تھا. اس کے بعد وہ ستونوں سے بندے ان کو بھی آپ نے کھول دیا. باقی یہ 3 رہ گئے. اب باقی لوگ جو تھے نا ان کو کہتے تھے کہ حضرت کعب بن مالک کو کہتے آپ بھی جاؤ نا، جا کے نا کوئی، آپ تو اس سے پہلے ہر غزوے میں شامل رہے ہو، آپ بھی کوئی جھوٹا عذر پیش کرو اور آپ کو بھی خلاصی مل جائے گی. انہوں نے سوچا اچھا، یعنی وہ بہت زیادہ ان کو کہتے تھے نا، ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں. لیکن
ان کا ضمیر زندہ تھا. انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا, یعنی میں دو گناہ اکٹھے نہیں کر سکتا, ایک میں پیچھے رہ گیا اور دوسرا میں جھوٹ بولوں. اور جھوٹ جو ہے آپ کو پتا ہے, جھوٹ وہ آپ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے, اور جھوٹ اس کا گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اور آخر اس کا گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے نا, اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولیں گے. تو اس طرح انہوں نے سوچا میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلام کیا, اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو تھا تھوڑا مسکرائے, اور جیسے بندہ ناراض نہیں ہوتا ایسے آپ نے کیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رخ جو تھا دوسری طرف پھیر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, میرے پاس سب کچھ تھا, لیکن میں نہیں جا سکا, میں نے سچ بولا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سچ بولا ہے نا, اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اب کیا ہوا کہ ان کی توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی تھی. اور کیسے توبہ قبول ہوئی؟ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی صحابہ میں سے کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. یہاں تک کہ یہ لوگ سلام کرتے تھے نا, تو کوئی ان کا سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, آپ نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ نا حضرت کعب بن مالک تھوڑے پریشان تھے. ظاہر ہے اتنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے, کوئی بھی آپ سے بات نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کوئی اور بھی میرے جیسا کوئی اور بھی ہے کہ جو پیچھے رہ گیا ہو بھی ایمان والا. تو ان کو پتا چلا کہ ایسے اور 2 اور صحابی ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں, اور انہوں نے بھی جیسے تم نے اعتراف کیا نا اپنے گناہ کا, ایسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہیں تھا لیکن ہم نہیں جا سکے. تو اس طرح پھر نا وہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں, کوئی اور بھی ہے. تو اس طرح نا اسی طرح یہ آتے ہیں, یہ جو ہے نا دوسرے صحابی مرارہ بن ربی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں جا سکے. ان کا بھی آپ کو واقعہ, یہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کا نا جو باغ تھا نا بالکل تیار ہو چکا تھا, جیسے وہ کہتے ہیں نا پھل پک چکے تھے. اب انہوں نے ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ میں تو ہر غزوے میں شامل رہا ہوں, اگر اس میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سوچا اور ان کو توفیق نہیں ملی. بری نیت کرنے سے کیا ہوتا ہے تو یہ نہیں جا سکے. لیکن جیسے ہی آپ سے چلے گئے تو ان کو افسوس شروع ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا, یہ باغ جو ہے میرے پیچھے رہ جانے کا سبب بنا, میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نادم ہوئے. اور جو ایک اور صحابی تھے ان کا نام تھا حلال بن امیہ. اچھا, ان کے بیوی بچے جو تھے ان سے بچھڑے ہوئے تھے, اہل و عیال جدا تھے ان سے. اب یہ ان سے ملے. اب ان کی انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا کہ ہر غزوے میں, اور یہ ہر غزوے میں شامل تھے, جنگ بدر میں بھی یہ شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر بعد میرے اہل و عیال ملے ہیں تو میں نہیں جاتا. انہوں نے بھی یہ نیت کر لی. لیکن کیا ہوا کہ آپ سے جب غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے, انہوں نے سوچا کہ اب میرے یعنی ان کو یہ اس بات پہ یہ کہتے ہیں نا اڑنا نہیں چاہیے اپنے گناہ پہ, یعنی سوچنا چاہیے. انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیوی بچے جو ہے نا میرے لیے ایسے, مطلب میں ان کے لیے نہیں جا سکا تو میں اب ان سے ساری زندگی علیحدہ رہوں گا. یعنی اس طرح انہوں نے بھی سوچ لیا. اب کیا ہوا کہ جب آپ سے آ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ کسی نے ان سے بات نہیں کرنی, کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. ابھی 40 دن اسی طرح گزر گئے. یہ کعب بن مالک کتنے پریشان, دوسرے صحابہ جو تھے, یہ کعب بن مالک جو تھے نا ان سب میں سے جوان تھے, یہ دوسرے جو تھے نا وہ بزرگ تھے. انہوں نے نا وہ تو اپنے گھر میں رہتے تھے, روتے تھے ہر وقت اس طرح. تو اب یہ جو تھے نا سب سے زیادہ جوان تھے, تو یہ نا باہر بھی نکلتے تھے, یہ مسجد میں بھی جاتے تھے, یہ سلام بھی کرتے تھے, کوئی ان کو جواب نہیں دیتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, اور کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا یا میرے سلام کا جواب دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مطلب کہ کچھ بھی نہیں, اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ حضرت کعب بن مالک دیکھتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو تب آپ مجھے دیکھتے ہیں, لیکن جیسے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ میری طرف نہیں دیکھتے. تو یہ ان کے لیے بڑی اذیت تھی. ایک دن یہ بڑی تکلیف میں تھے اسی طرح, تو یہ اپنا ان کا جو دوست تھا نا یہ اس کی طرف چلے گئے, حضرت قتادہ کی طرف. تو وہ اپنے باغ میں تھے اور ان سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو وہ نہیں بولے کیونکہ حکم نہیں تھا نا بولنے کا. پھر انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ
تم میرے سب سے بہترین دوست ہو اور تمہیں پتہ ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے جب 3-4 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. پھر ان کو اتنا دکھ ہوا نا تو وہ روتے ہوئے واپس آ گئے. پھر ابھی 40 دن گزرے تھے کہ ایک آدمی نا ایک قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضرت کعب بن مالک کی طرف آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. اب کیا ہوا کہ یہ کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا بیوی کو طلاق دینی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. یہ گھر گئی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نہ اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک کہ اللہ کو حکم نہیں آتا وہ چلی گئی. دوسرے صحابیوں کو بھی ایسا ہی پیغام ملا. اب کیا ہوا تھا کہ دوسرے جو صحابی تھے ان میں سے جو حلال بن امیہ تھے وہ تھوڑے زیادہ بزرگ تھے، تو ان کی بیوی جو تھی یہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو میرے شوہر تو بہت زیادہ روتے ہیں، ان کو تو اس چیز سے غرض نہیں ہے اور ویسے بھی بوڑھے ہیں تو آنکھیں بھی ان کی اتنی روشنی نہیں ہے آنکھوں کے اندر، تو کیا میں ان کی آپ نہیں چاہتے کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی خدمت کرو لیکن ان کے قریب نہیں جانا. یعنی اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہ. پھر یہ پھر مطلب ایسے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا. اب کیا تھا کہ ایک دن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے نا تو کیا ہوا کہ کوئی انہوں نے دیکھا بازار میں ایک آدمی تھا جو دوسری علاقے سے دوسری جگہ سے آیا ہوا تھا، شام سے آیا ہوا تھا مدینے کی طرف اور غلہ لے کے آیا ہوا تھا. تو وہ نا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کعب بن مالک کو جانتے ہو؟ تو کعب بن مالک نے دیکھا یہ تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو لوگوں نے نا ان کو دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کر دیا یہ ہے کعب بن مالک. تو اس نے کہا کہ اچھا. اس نے نا کیا کہا کہ اس نے کہا کہ شاہ غسان کی طرف سے ایک خط آیا تو یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. بہرحال حضرت کعب بن مالک نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم ہماری طرف آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اس طریقے. اب یہ خط پڑھ کے انہیں اتنا دکھ ہوا نا کہ اب کافر، یہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ مجھے کافر دعوتیں دے رہے ہیں. تو انہیں اتنا دکھ ہوا، روئے اور انہوں نے نا وہ خط آگے کا تنور تھا اس میں جا کے نا جلا بھی دیا، لیکن ان کو بڑا دکھ ہوا. پھر کیا ہوا کہ 50 دن گزر گئے. جیسے ہی 50 دن گزرے یعنی 50ویں رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جو رات کے وقت ہی، رات کے پہلے حصے میں ہی نا پتہ چل گیا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا. آپ کے پاس اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خبر ابھی نا ان کو پہنچا دی جائے. تو آپ سے فرمایا نہیں ابھی بچائی نا تو سارے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور بڑا ہجوم ہو جائے گا تو صبح دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، رات کا وقت ہے. ایسے ہی پھر نماز فجر ہوئی تو نماز فجر کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر نا ہر ایک کی خواہش تھی نا، جتنے لوگ رکے ہوئے تھے نا سب کی خواہش تھی کہ ہم یہ پیغام سب سے پہلے لے کے جائیں، اور جس کے پاس گھوڑا تھا، اونٹ تھا، وہ دوڑے اس طرف، اور جس کے پاس نہیں تھے، سواری نہیں تھی، وہ اس سے بھی پہلے دوڑ کے نا پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے واضح لگا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے نا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے نا کوئی تو گھوڑے اونٹ پہ میرے پاس آ رہا تھا لیکن جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ پہاڑوں پہ واضح لگا رہے تھے. اور مجھے نا میں کہتے ہیں وہ نماز فجر پڑھی، فجر کی نماز انہوں نے مسجد میں پڑھی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں میں نا پریشان تھا اور میں گھر میں اپنی چھت پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ کعب بن مالک تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لیا. کہتے ہیں مجھے وہ سواری والوں سے پہلے وہ پیچھے سے جو پہاڑوں کے اوپر کھڑے تھے ان کی آوازیں پہنچ گئی اور وہ پھر اس طرح آ کے انہوں نے خوشخبری سنائی اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے توبہ یا اللہ کی طرف سے؟ یہ بھی ان کو فکر تھا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ تمہاری توبہ جو ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 50 دن بڑی تکلیف میں گزارے اور 50 دن جو گزارے اس کی وجہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے روایت میں کہ 50 دن آپ کو لگے تھے غزوہ تبوک میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے 50 دن یہ اس کا آزمائش 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
جو جنہوں نے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو یہ وقتی طور پہ بس بچا اتنا ہی لیا، ہے۔ لیکن انہوں نے ابدی زندگی میں اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکے۔ ہاں جی، انہوں نے وقتی طور پہ تو تکلیف انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ الحمدللہ اگر میں وقت اللہ کے رسول اگر میں جھوٹ بول کر عذر پیش کر کے یا اپنے ساتھ کوئی گواہ بھی لے آؤں، اور وہ یہ شاعر تھے بہت بڑے، اور انہوں نے کہا کہ باتیں بنانا مجھے آتی ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ کو راضی کرنے کے لیے میں جھوٹ بول دوں نا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حقیقت حال کھول دے گا تو پھر آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر ان کو یہ فکر تھی، ایمان پکا تھا، پھر ان کو یہ فکر تھی کہ اس زمانے، یہ 50 ان کے لیے بڑے سخت تھے، اس زمانے میں انہوں نے سوچا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو ساری زندگی جب مجھے نبی نے معاف نہیں کیا تو ان لوگوں نے تو مجھے کبھی معاف نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سوچتے تھے، یہ ساری چیزیں سوچتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، کسی بھی حالت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ سچ ہی نجات دلاتا ہے، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے، جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے والدین، جیسے والدین بچوں کو سزا دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کرتے تو ہمیں ان سے یہ ہماری تربیت کے لیے تھا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفرت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کرتے تھے، لیکن تربیت کرنا، یہ تربیت تھا اپنے صحابہ کرام کی، تربیت تھا کہ کیسے انہوں نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کرام کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بتایا کہ شیطان کا کام بھی ہے، جیسے وہ